الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک دا مبارک موقع اللہ کریم دے گھر دی حاضری قبولیت دی دعا دے نال اج دے اس خطبہ دے وچ انسان دی ایک چیز جس دے بارے شریعت مطہرہ دے اندر بڑی وضاحت دے نال قرآن و حدیث دے اندر رہنمائی کیتی گئی تاکہ انسان اے دے اندر بھٹک نہ جائے، جس نو صلہ رحمی کہا جاندا ہے، اس دے متعلق عرض کر دیں آپ، کیونکہ پچھلے جمعہ تے اسی بیان کیتا سی کہ دین دے وچے بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان دا بھلا چاہیا جائے، تو باقی لوگاں دے نال تعلق اتنا زیادہ نہیں ہوندا جتنا بندے دا اپنے رشتہ داراں دے نال ہوندا ہے، اور شریعت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک دین نے رشتہ داراں نال کیویں سلوک کرنا ہے اس دے حوالے دے نال ساڈی جو رہنمائی فرمائی ہے سانوں وہ بھی پتہ ہونا اشد ضروری ہے، تاکہ اسی اپنی نیکیاں دی حفاظت کردے ہوئے فکر آخرت رکھ دے ہوئے اس امتحان وچوں بھی کامیاب ہو سکیے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی دے باقی سارے کام کردہ ہوئے اور وہ رشتہ داراں دے نال قطع تعلقی کردہ ہوئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک فرمان ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیتا کہ اے میرے غلاموں، جیڑا قاطع ہے، رشتیاں نو توڑن والا بندہ ہے، وہ جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان نو انج بیان فرما دیتا، فرمایا جیڑا بندہ رشتہ داراں نال تعلق ختم کردا ہے، اس بندے دا ایک گناہ ہی ایڈا وڈا ہے کہ اس گناہ دی وجہ تو وہ بندہ جنت تو بھی محروم رہ سکتا ہے۔ تو اس حوالے نال سانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہی نہ ہوئے کہ ساڈے کولے گناہ ہوئے اور سارا اس دا وبال ساڈے سر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم وچ بار بار صلہ رحمی دے متعلق ارشاد فرمایا، جی میں سورہ الرعد دی آیت نمبر 20-21 ادھے وچ اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز دے وچ ارشاد فرمایا کہ اللہ دے بندیاں دی نشانی ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ فرمایا جڑے اللہ دے وہ پیارے بندے نے، وہ جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے انہوں پورا کر دینے، اور وہ اپنے جڑے وعدے پختہ کیتے ہوندے نے انہوں نے توڑ دے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور فرمایا اللہ دے بندیاں دی یہ علامت اور نشانی ہے کہ وہ اللہ نے جڑی تعلق قائم رکھن دا، صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے، وہ تعلق جوڑ دینے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، فرمایا کس وجہ تو؟ کیونکہ وہ اپنے رب تو ڈر دینے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، تے برے حساب تو وہ ڈر دینے کہ اللہ دے سامنے کی اعمال لے کے جاواں دے۔ اور فرمایا انہوں نے یہ بھی نشانی ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، انہوں نے کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، کوئی انہوں تے دکھ تکلیف آوے تے وہ صبر کر دینے، اللہ دی رضا چاندے ہویا۔ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دینے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، تو اللہ نے جڑا انہوں نے رزق دیتا ہے وہ دے وچوں اعلانیہ طور تے اور پوشیدہ طور تے خرچ کر دینے۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور فرمایا کوئی برائی کرے تے او دا اچھا بدلہ دیں دے۔ اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، فرمایا جس اے گھاٹی عبور کر لئی، اے یو کرما والے لوگ نے جنہاں اگلے جہان اعلیٰ تو اعلیٰ ٹکانا اور رہن دا گھر ملے گا۔ جنات عدن یدخلونہا، اور فرمایا ایسیاں جنتاں جنہاں دے وچ اللہ دیاں ساریاں نعمتاں نے اور او دے وچ انہاں نوں داخل کیتا جائے گا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرمایا اللہ کریم انہاں دے رشتہ داراں چوں جڑے نیک ہونے نے، انہاں دے آباء و اجداد چوں، انہاں دیاں بیویاں، انہاں دے اولاد چوں، فرمایا انہاں نے بھی انہاں دے جنت دے اندر کٹھے کرن گے۔ یعنی جڑے دنیا تے کٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، تعلق نہیں توڑ دے، اللہ اتھے بھی جمع کرے گا۔ اور فرمایا پھر اللہ دے فرشتے مختلف دروازیں چوں داخل ہون گے، ہر دروازے چوں کل باب سلام علیکم بما صبرتم، تے انہوں نے آکھن گے تسی جڑا صبر کیتا ہے نا اس دی وجہ تو دوڑے تے سلامتی ہوئے۔ فنعم عقبی الدار، ویکھو تے صحیح اللہ نے آخرت دوانو کیڈا سونا گھر عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت دے نال اس چیز نو بیان فرما دیتا ہے کہ بندے نو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور فرمایا اللہ دے بندیاں دی علامت یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ تعلق نبھاندے نے، تعلق توڑ دے نہیں، جتھے اللہ جوڑن دا حکم دیتا ہے وہ جوڑی رکھ دے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ان اندر بڑے بڑے عبادت گزار بھی پھنس چکے ہیں، ساڑھے کول اس تے بارے رہنمائی بھی کوئی نہیں دیتی جاندی، ساڑھا دل بھی نہیں مندہ، تو لوگ اپنے دوستاں دے نال تعلق بدھاندے نے، رشتہ داراں نال گھٹاندے جاندے نے، حتیٰ کہ سلام لینا، اندے آنا جانا، تو یہ بالکل
ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਨਾ ਛੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਤਾ ਤਲਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ ਮਿਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਤਾ ਤਲਕੀ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر بار بار اس دے حوالے نال ساڈی رہنمائی فرمائی کہ لوگو جڑے دوڑے رشتے دار نے انہاں دے نال اپنا تعلق جاری و ساری رکھو۔ اگر کوئی بندہ غلطی کر دے، انہاں ساڈے بندے آندے جی میں تو چنگی کرنا انہاں نال پر وہ ماڑی کر دے، نبی کریم علیہ السلام نے اس دے بارے ہی تے فرمایا ہے کہ جدے نال ماڑی کیتی جائے اتھے ہی تے تعلق ٹوٹن دا ڈر ہے۔ جب چنگے نے تو مڑ توڑنا کیوں ہے بھائی؟ ٹوٹنا ہی اتھے جتھے اگلے ماڑی کرنی ہے۔ تائیں تے شریعت نے فرمایا بھی اے مسلمان ادو جاندی ہے تے جائے پر تیرے اللہ نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے غلامانو اس دے متعلق اتنا ارشاد فرما دیتا کہ قرآن کریم وچ بار بار حکم آیا کہ قریبی رشتہ دارانو انہاں دا حق دیو، فرمایا انہاں دے نال تعلق قائم رکھو، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید دے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 26 دے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اور رشتہ داراں بڑا پہلا نمبر کیندا ہے؟ ماں پیو دا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ماں باپ دا ہے کہ انہاں نال بندے دا تعلق کیویں ہونا چاہیے۔ شادی تو بعد اکثر جنہاں دی پہلے شادی ہوئی ہوندی ہے او مڑ والدین نوں چھڈ جاندے نے صرف اس وجہ تو بھئی میرے نال جی چنگا نہیں کردے نکاح دی وجہ تو۔ رشتے داری رکھنا بڑی اوکھی ہے۔ وہ بندے کسے جٹ مڑ آکھیا او دی نیت یہی آئی نہ آکھن دی دین نال دنیا رکھن اوکھی ہے۔ مطلب یہ کہ رشتہ نبھانا ایک شریعت نے حکم دیتا ہے اور دے وچ پہلا حق ماں باپ دا ہے۔ اور قرآن کریم نے بڑی وضاحت دے نال اس نو بیان فرما دیتا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اللہ دا حکم ہے کہ او دے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، احسان کرنا ہے، کدی بھی انہاں نال تعلق توڑنا نہیں۔ جو او آکھن اس نو مننا ہے، دوانو دل تو ہی نہ بھی منظور ہوئے تے اگوں نہ نہیں کرنی، بولنا نہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا پہلی تیری یہ ڈیوٹی ہے رشتہ داراں کے والدین نال اس نے سلوک کر۔ انہاں جو اگر کوئی بوڑھا ہو جائے تیرے کو، والدین دے حق بڑے نے لیکن اگر بوڑھے ہو جان تو حکم ود جاندا ہے۔ فرمایا ایک ہوئے یا دو، جدوں بوڑھے ہو جان فلا تقل لہما افن، انہاں گے اف بھی نہ کری، ولا تنہرہما جھڑکی نہ، وقل لہما قولا کریما، فرمایا مڑ بھی انہاں نال نرم گل کری۔ شادی تو بعد انج ہو جاندہ ہوندہ ہے، کدی زیادتی ہو جائے ادوں بھی انسان نے تے مڑ گھر والیاں یا رشتہ دار کو جڑے نو آندے تو بھی اپنا حق انج مانگ آکھ ہیں اگے بھی کو 4 دن نب جاندے ہیں۔ ہن پیو وڈے پتر دیٹھا وہ شادی کردا چلو اپنے پیراں تے کھلوے، وہ کوئی 2 مہینے لگ دین تے او ڈیرا مال لیندا مینوں وقت کرے، بھئی ہو جا وقت نہیں ہو آندہ مینوں حصہ دے وے۔ حالانکہ شرعی حوالے دے نال وراثت تقسیم ہوندی ہے بے مرن تو بعد، جی اون جو زندگی اچ کچھ دے دے وے تے دی مہربانی ہے، او دے مال تو انج نہیں ڈنڈے نال لیا جا سکتا بھی سانو تا دے ہی دے، تو باپ مڑ بھی دے ہی چھڑ دے۔ فرمایا انہاں دی شان ہے کہ انہاں نے جھڑکی نہ، تینوں انہاں نال اختلاف بھی ہے، تو انہاں دی گل دا رد بھی کرنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے نرم گل کری۔
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فرمایا آجزی دے نال اور شفقت کردیاں ہویاں اپنے پر انہاں دے سامنے پھیلا دے، اپنی پرواز نیویں رکھ، تو افسر ہیں، تو عالم ہیں، تو پیر ہیں، تو شیخ الحدیث ہیں، فرمایا باہر ہیں انہاں دے سامنے انہاں دی اولاد بن کے گل کر وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا زندگی اچ بھی انہاں دی وچ انہاں دے جان تو بعد بھی دعا کر مالک انہاں دوواں تے رحم کر جویں بچپن دے اندر میں نے انہاں پالیا ہے تے رحم کیتا ہے۔ یہ سمجھ آؤں گی جلے بچہ اپنا پالیے نا کس صبر دے نال اور کتنی محنت دے نال والدین انہاں دی پرورش کر دینے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم فرمایا بے شک تہاڈا رب جاندا ہے جو کوئی تہاڈے سینیاں وچ تہاڈے دلاں وچ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا فرمایا اگر نیک ہو جاؤ تو بے شک اللہ کریم بخشش منگن والے جڑے نا انہاں نوں معاف فرمان والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا اور فرمایا کہ جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں دا حق دیو، صرف والدین نہیں، والدین دا پہلا حق اور انہاں وچ بھی والدہ دا پہلا، پھر والد، پھر فرمایا صرف تیری ڈیوٹی مکی نہیں، وآت ذی القربى حقہ جڑے قریبی رشتہ دار نہیں انہاں دا حق دے، والمسکین تے جڑے مسکین غریب نے انہاں بھی دے، وابن السبیل مسافران دی خدمت کر، ولا تبذر تبذیرا تے فضول خرچی نہ کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ جڑے فضول خرچ ہوندے او شیطانہ دے بھائی نے، وکان الشیطان لربہ کفورا بے شک جڑا شیطان ہے وہ اللہ دا بڑا ناشکرا ہویا ہے۔ تو اللہ کریم نے اے انداز قرآن اچھ بار بار اختیار کیتا ہے کہ رشتہ داران دے نال جو تعلق رکھنا ہے اس نوں بڑا صاف اور واضح اور بالکل کلیئر بیان فرما دیتا ہے تاکہ کوئی بندہ مومن اس دے اندر غلطی نہ کر جائے۔ بلکہ اگر سورہ روم دی آیت نمبر 35 دیکھی جائے تو اللہ کریم نے اتھے بھی فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ رَبِّهِمْ فرمایا کہ جڑے اللہ دی رضا چاہن والے نے انہوں نے حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دارانو حق دیو۔ سارے اتنا حکم ہے کہ جدوں بھی جمعہ دا خطبہ دیتا جاندہ ہے شاید ہی کوئی خطبہ دین والا ہوئے جڑا اے نہ پڑے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی فرمایا اللہ دا حکم ہے کہ انصاف کر اور اس تو بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ دارانوں دے۔ تو اللہ نے پہلا حق ہی رکھیا ہے رشتہ داران دا، حتیٰ کہ صدقہ بھی دینا ہوئے نا ان دے بھی پہلا حق ہے کہ رشتہ داران چو جیڑا زیادہ حقدار ہے انہوں دیتا جائے، کیونکہ بندے دا دل ہوندہ ہے نا کہ ثواب کمائے تو ایتے فرمایا ثواب بھی 2 گنا ہے۔ دوجہ فرمایا کہ بندے دا عموماً اے دل ہوندہ ہے کہ میں اتھے دیواں جتھے میرا لگدہ ہے، یعنی میں نو پتہ ہوئے بھی ان واقعی لگدہ ہے تو میرا مال اتھے جائے۔ تو فرمایا جنہ بندہ اپنے رشتہ دارائیں دیکھ سکتا ہے نا وہ کون کے سالت چھے انہ بار نہیں دیکھ سکتا، تو اتھے 2 گنا اجر اس واسطے رکھ دیتا کیونکہ اللہ کریم نو رشتہ داران دے نال تعلق رکھن والا بندہ ہی پسند ہے، باویں نمازی روزے دار اور اچھے کم کرنے والا ہوئے لیکن رشتہ داران نال قطع تعلقی کرے تو اللہ کریم او دے نال انج ناراض ہو جاندے ہیں کہ اللہ کریم دا قرآن انہوں ہدایت دینا چھوڑ دیندہ ہے۔ سر گل غور نال سنو بے رشتہ داری دے نال تعلق رکھنا قطع تعلق نہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جیڑا قطع تعلقی کر جائے قرآن انہوں ہدایت نہیں دیندہ پھر، حالانکہ قرآن عالمین واسطے اللہ نے ڈران والا اور نصیحت بنا کے بھیجیا۔ اے قرآن جیڑا بندہ چھڑ جائے تعلق داری لوگاں نال تعلق توڑے اپنے رشتہ داران دا خیال نہ کرے تو اللہ کریم فرماندیں
کہ قرآن پڑھ کے مڑو بندہ ہدایت نہیں پا سکتا. آیا کریمہ تسی سنی ہونی یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا وما یدل بہی الا الفاسقین. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھ کے کہیں ہدایت پا جاندے نے, کہیں گمراہ ہو جاندے نے, اور فرمایا جڑے گمراہ ہوندے نا وہی ہوندے نے کہ جڑے فاسق ہوندے نے. یا اللہ فاسق کون نے؟ جڑے قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاندے نے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. فرمایا وہ فاسق کون نے کہ جنہاں نے اللہ نال وعدہ کر کے توڑ دیتا اور وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ, جتھے اللہ حکم دیتا کہ تو تعلق بنا کے رکھنا ہے وہ تو قطع تلقی کر دینا. آیا کریمہ اور قرآن دا حسن پڑھ دے جاؤ. اگر ذہن سوال ہوندہ ہے اگلی آیتوں دا جواب دے دیں دیئے. قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا او فاسق ہو سکتا ہے. فاسق کون ہے؟ فرمایا جڑا اللہ نال کیتے ہوئے وعدے توڑ دے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ, اور جتھے اللہ حکم دیتا ہے کہ تو تعلق نہیں توڑنا وہ وَيَقْطَعُونَ اتھو توڑ دیں دے. تو شریعت اسلامیہ نے بڑی کھل کے بیان فرمایا ہے رشتہ دار جو بھی کرن قطع تعلق نہیں بندہ ہو سکتا. قطع تعلقی کی ہے کہ بندہ انہوں نے سلام لینا ہی چھٹ دے وے, بندہ انہوں نے بلانا ہی چھٹ دے وے. کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہر انہوں دی شادی ہے شریک ہوئے, ہاں صدے تے جا سکتا ہے تے جائے. ایک ایک جتھے کٹھے ہو رہے نے کیا ہاتھ ملاندہ ہے یا نہیں, کیا وہ دے بارے خیر منگدہ ہے یا نہیں. خیر منگنا بھئی اندہ بھلا ہی ہوئے, نقصان نہ ہوئے. ساڑیاں تے نسلانوں میں سکھایا جاندہ ہے. ہونتے لوگ دنیا چنج کھبے نے کہ بلا وجہ رشتہ داران چھڑ گئے نا. پہلے انج بھی ہوندہ رہا ہے کہ ماں پہ یہ سکھاندے ہیں تو ہے اندے نیڑے نہیں جانا, وہ میں برا منگتے رہندے. تو ساڑی برادری ایک جگہ تے خواہ مخواہ انہاں زیادتی کی تھی تے کسے سمجھان آلے سمجھایا بھی ہے تو دوڑی زیادتی. انہاں کہا بھی انہاں دے دادے ساڑے دادے نو قد نہ ہی اتھے کرن دیتی, اس واسطے اسی انہاں دے بارے برا سوچنے. دیکھو کتنے موزی ذہن نے دادیاں دی چلو کوئی گل ہے انسان ہی ہے, وہ پچھو پوری نسل نال رشتہ دار نے اس واسطے پریشان کرتا ہے جتھے انہاں دا چنگا کام ہے اندے چوس مندہ ہی کرنا جی انہاں دے دادے ساڑھے دادے نو انج کیتا سی. تو لوگ سمجھے نے کھیڑ بندے رشتہ دار کی نہیں رشتہ کرن لگن تھے وہ اپنے رشتہ داران نہیں دس دے. کیوں؟ کیونکہ انہاں ڈر ہوندہ ہے انہاں ویچ لت مارنی. جبکہ قرآن پڑھو شریعت حضور دا دین اس نے حکم دیتا ہے کہ رشتہ داری کسی صورت دے اندر بھی قطع تلقی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہرقل دے کوڑ عیسائیاں دے اس بادشاہ دے کوڑ جدوں اس نے تفتیش کر دیا حضرت ابو سفیان نو بولایا سی اجے اس لئے امام تے نہ لائے, لیکن اس پوچھے آپ جڑے ہوتے نبوت دے دعوے دار ہستی نے وہ کی کر دینے. انہوں نے گل کی تھی کہ انہوں نے یہ شان ہے کہ وہ رشتہ داری اور تعلق رکھن دا حکم عطا فرمان دے, قطع تلقی تو منع کر دے. اور حضرت عمر بن ہم بسا آپ فرمان دے نے اجے حضور علیہ السلام نے نا اعلان نبوت دا فرمایا سی تے میں انہوں ہی دن اچھ ملیا تے حضور علیہ السلام نے میں اللہ دی توحید دا پیغام دیتا تے نال رشتہ داران دے نال حسن سلوک دا حکم ارشاد فرمایا. رشتہ داران دے نال اور شریعت مطہرہ حضور سرکار دی شریعت نے بڑا ہی واضح بیان فرمایا. انج دا بیان کہ جڑا مڑ مڑ ساڑھے ذہن سوال ہوندہ ہے مولوی صاحب اتے بے کے ممبر دے گل دس دینا آسان ہے, جدوں رشتہ دار ہی میرے نال چنگا نہیں کردا میں کیویں نہ انہاں نال انج کراں یا میں تعلق کیویں رکھ سکنا. میرے مصطفیٰ کریم نے اور میرے رب رحیم نے اجر ہی تے اس گل دا رکھے ہے جتھے کوئی برا پیا کردا تو ادلی نہیں ویکھنا, اس اپنا جواب آپ دینا ہے. وہ برا بھی کردا ہے تو او دے نال چنگا کردا جا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مستدرک دے اندر حدیث پاک موجود ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، فرمایا جدے ترے گلاں ہوئیاں نا میرا پاک رب او دا حساب بڑا آسان رکھے گا۔ قیامت والے دن جڑا حساب دینا ہے بڑا مشکل ہے نا، لیکن فرمایا اللہ جدے چ ترے گلاں ہوئیاں نا او دا حساب بڑا آسان رکھے گا۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور فرمایا اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جدوں صحابہ نے یہ گل سنی تے عرض کردے نے سونیا او کیڑیاں ترے گلاں نے؟ قالوا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ او ترے گلاں کی نے؟ آقا نے فرمایا تُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جیڑا تیرے تو روکدا ہے نا تو انوی عطا کر، تو انوی عطا کر، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جیڑا تیرے نال ظلم زیادتی کرے تیرے اندر جذبہ ہونا چاہیے انہوں معاف کرنا ہے۔ اور حضور فرما دے نے وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جیڑا تیرے نال قطع تلقی کرے تو او دے نال جوڑ کے رکھ۔ ہن تروے گلاں بڑیاں اوکھیاں نے، فرمایا جیڑا تیرے تو روکے مال انہوں تو دے، اور فرمایا جیڑا ظلم کرے انہوں معافی دے، جنوں جیڑا تیرے نال قطع تلقی چاہندا ہے مڈ بنا لیندا ہے اون دے کام ہی ہو جانے، تو او دے نال مڈ بھی رکھ۔ عرض کیتی سونیا اذا فعلت ذالک فمالی یا رسول اللہ، پیارے آقا اگر میں یہ ترائے گلاں اوکھیاں بڑیاں نے کر لواں تے مینوں ملے گا کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنۃ برحمتی، پہلے بھی فرمایا پھر فرمایا کہ جس اے گھاٹی عبور کر لئی ترائے گلاں پوریاں کر گیا میرا پاک رب او دا حساب بھی آسان ترین بنا دے وے گا، اور اپنی رحمت دے نال انہوں جنت دے بالا خانیاں دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اتنا ضروری یہ معاملہ ہے کہ اسی سمجھ دیں کہ کوئی نہیں آندا نہ آئے، آ جاندہ ہے ٹھیک ہے، آ بھی گیا ہے رشتہ دار، اور پھر امیر اور غریب دی جڑی لکیر کھینچ دیتی گئی ہے۔ امیر رشتہ دار غریبان دے نال کسی قسم دا تعلق رکھنا ہی نہیں چاہندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تو منع فرمایا اور ارشاد فرما دیتا میرے غلاموں، اللہ رب العالمین نے جدوں کائنات نو خلق نو بنان دا ارادہ فرمایا ہے تو فرمایا اپنے علم جدوں اس دا اندازہ اور تقدیر لکھی نا تے جڑی یہ رحم ہے یعنی رشتہ داری ہے یہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی ہے کہ یا اللہ مینوں میرے بارے کی حکم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے تعلق داری اور رشتہ داری کیا الا ترضین، کیا تو اس تے راضی نہیں؟ ان اصلو من وصلکا، فرمایا جڑا تیرا تعلق برقرار رکھے گا میں انہوں اپنی بارگاہ دا قرب عطا فرماؤں گا۔ واقتع من قطعکا، تے جیڑا تیرا تعلق توڑ دے وے میں اپنے نالوں دا تعلق توڑ دے مانگا۔ اللہ نو اے رشتہ داری دے نال تعلق اتنا پسند ہے۔ سورہ النساء پڑھئے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا اللہ تو ڈرو تسالون بہی جدے نات ایک دوجہ تو منگ دے ہو، والارحام، ارحام دا معنی ہے رحم تو رشتہ داری جیڑی یہ فرمایا انہاں دا خاص خیال رکھو۔ یا اللہ کتنا خیال رکھیے، فرمایا ان اللہ علیکم رقیبا، فرمایا اللہ پاک اس بات تے نگہبان ہے کہ تو کی کر رہے ہیں۔ ایتھے بے کے تے میں سوچا نا میرے فلانے رشتہ دار جس میرے نال اچھا نہیں کیتا حالا مڑنا ہی بھلا ہو، اے بھی گل چکران تے اے بھی شریعت دے خلاف ہے، شریعت دے خلاف ہے۔ اور ساڑھے گھران دے اندر چونکہ اس دی تعلیم ہی کوئی نہیں تے پھر خواتین اس دے اندر پہل کر دیں دیا نا کوئی گل ہوئے تو آدھیا نے مڑ کدی نہ بھلا ہو انشاءاللہ فلاں ہوئے قطع تعلقی، ایک شریعت نو کسے صورت دے اندر منظور نہیں، جیڑا انو توڑے وہ دیتے سزائی حضور نے بیان کی تھی کہ اس ایک برے عمل دی وجہ تو جنت نہیں جائے گا باقی چنگے بھی ہوئے، اور جے کوئی کر لوے نیکی تے ملدہ کیے۔ میرے کریم آقا سب پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرما دیتا حضرت انس راوی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط لہو رزقہو،
حضور فرمایا جڑا تواڈے چ چاہندا ہے نا میرا رزق وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے، وَيَنْسَعَ لَهُ فی اسری، اور او دی عمر لمبی ہو جائے۔ ہن یہ دوویں گلاں ایسیاں نے کہ ہر بندہ چاہندا ہے، فطری ایک تقاضا ہے کہ میرا رزق بھی وسیع ہوے تے میری عمر بھی لمبی ہو جائے، دراز ہو جائے۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے فل یسل رحمہ، اپنے رشتہ داراں نال تعلق برقرار رکھ۔ فرمایا جدا تعلق برقرار رہے گا، جڑا صلہ رحمی کردا رہے گا، انہوں اللہ کریم دوویں نعمتاں عطا فرمائے گا، او دا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، اللہ کریم او دی عمر دے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ مطلب ہونے کے زوال آ سکتا ہے کہ جی اللہ نے ہر دی موت لکھی ایک خاص وقت تے پھر کیویں ودائے گا، تو ایدہ مطلب ہے کہ عمر باویں ہوندی او بھی رہی نہ ہوندے وچ برکت اللہ ڈال دے گا، وہ زندگی دا زیادہ تو زیادہ نفع اور مزہ اٹھا سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے قطع تعلقی تو منع فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دے نال بار بار فرمایا کہ رشتہ دارانوں قریبی رشتہ دارانوں انہاں دا حق عطا کرو۔ اگر کوئی مالدار ہے کہ او دے مال دے اندر رشتہ داران دا حق موجود ہے، جڑا تھوڑا بات دے کے تو مڑ جتانا شروع کرنا ہے، اے بھی منع ہے۔ جتانا بھی نہیں، دینا بھی ہے، نہ دیتے آتے نقصان بڑا ہے۔ اور برادران اسلام، وہ کسے نے کہا سی نا کہ ایسی لوگ اسی ہاتھ ملانا چھڑ دینے ہیں، بھئی نہیں دل ملیا نہ ملے۔ وہ کہندہ ہے دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ رشتہ داران نال انہا تو ہوئے بندہ کی دائی ملتے لوے، بھاڑیاں لمیاں تے گوڑیاں گلنا نہ کرو، اپنے راز نہ دسو، لیکن تعلق توڑ دینا اے اللہ رسول نو کسے طریقے دے نال بھی گوارا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگاں نو قطعاً پسند نہیں کر دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی شریعت دیکھو نا، قرآن پڑھو، اور سانو براواں نال گلا رہندا ہے میرے برا انج کیتا، ٹھیک ہے گل ہو سکتی انجی اس کیتا ہوئے، لیکن قرآن پڑھئے تھے اجے تک اسی اتھے نہیں اپڑے جتھے حضرت یوسف علیہ السلام اپڑے آئے۔ براواں کھو وچ بھی سٹیا تے مڑ دوجے دے جیڑا کم کیتا وہ مڑ آئے ویکھن بھی وچ ہے یا کوئی نہ، دوجے دے قافلے والے کڈ لیا، وہ قافلے والے کول گئے ساڈا غلام نس گیا، انہاں پہلے چھپایا مڑ انہاں دیتا، انہاں کہا بھی چلو دوڑے کوئی ریا روے تے اے تسی لے لو، انہاں کہا ساڑھے کول تے دے پیسے ہی کوئی نہیں، براواں کہا کوئی ہے، انہاں کہا کھوٹے ہیں درم چاندے، انہاں کہا اے ہی دیو تے دوانو دیتا، انہوں ادھے نہ چھڑے آجے، مڑ اوتھے گئے نے تے اوتھے بھی جا کے الزام لا دیتا، جے بنیامین چوری کیتی تے اندہ برا یوسف اس بھی چوری کیتی، حالانکہ آپ کوئی بھی نہیں کیتی۔ قرآن پڑھئے تو پتہ لگ دائے مڑ جدوں راز کھلیا، بھراواں نظران نیویاں کیتیاں تے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، اور نظران اتنا کرو میں یوسف ہاں، میں دونوں معاف کر دیتا ہے، ہن دوڑے اتے کوئی دوش نہیں۔ بندے آندے میں میرے برا نے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دے براواں چنگا نہ کیتا، بھائی او بندے ران تو تے یوسف بننا، جنہ چر وہ کردے نے کر لین ظلم پر تیرے اندر یہ جذبہ ہوئے جدوں بھی اللہ توفیق دیتی میں انہوں معاف بھی کر دینا، انہوں سینے بھی لا لینا۔ رشتہ داری دے اندر اگر اتنا ہے معیار تو پھر شریعت دے مطابق صحیح جا رہے تو اگر نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں صدقے بھی دینے ہیں، لیکن رشتہ داران دے متعلق مرن اپنے گھر میرا کوئی تعلق نہیں تو یہ شریعت دے انتہائی خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج بیان فرما دیتا اس معاملے نو کہ آپ دے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فجر دا وقت سی نماز پڑھی تو کوئی دعا کرو ہے، فرمایا جیڑا اپنے رشتہ داران اور قطع تلقی کرتا ہے اٹھ جائے ساڑھے وچو اٹھ جائے، فرمایا ایسا کرنی ہے دعا تے دعا جانی ہے اللہ دی بارگاہ اللہ دے عرش دے قریب جانی ہے، فرمایا جیڑا قطع تلقی کرتا ہے او دیتے تے آسمان دے دروازے ہی بند کر دیتے جاندے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سوچو تے صحیح کتنا شدید گناہ ہے، اور ان دے اندر ہو سکتا ہے میں بھی ہوں تھوڑے جو بھی کہیں ایسے لوگ ہوں اسی یہ بنا لینے ہیں بھی یار ان دا تنا حق بندہ انج کرنا
ٹھیک ہے اندر نہ بنتا، پر ہوں شریعت تو پوچھ لو ساڈا کی حق بنتا ہے، اسی اندے نال کی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ انج دا بیان فرما دیتا، انج دا بیان فرما دیتا کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے جتھے عام مسکینہ غریباں دا انہا خیال رکھیا ہے، رشتہ داراں دا بھی اندی خیال رکھیا کہ مکہ پاک سب تو زیادہ آپ انہوں عزیتاں جسمانی حوالے نال الفاظ دے اعتبار نال رشتہ داراں پہنچائیاں سی، لیکن جدوں فتح مکہ ہوئی ہے نا تے محبوب مصطفیٰ کریم دے سامنے کھلوتے نے حضور فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا جی میں سیدنا یوسف علیہ السلام براوانو آکھیا نا، فرمایا جاؤ جنہ جنہ میرے اتے کوئی ظلم و زیادتی کیتی ہے میں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے۔ جناب میں جو پیغام دینا چاہنا ہے شاید تو اڈی تباہ تے ناگوار گزرے، سارے توجہ کرے ہے وہ اے وے کہ اس اچ نہ رو کہ ٹو وے ٹریفک ہے انہاں ساڑھے نال چنگا کرنا ہے تے اسی کرنا ہے، یہ ہوئے تے مڑ کیڑی بادری ہے۔ احسان دا بدلہ تے ہر کوئی احسان دیندہ ہے نا، جیڑی اللہ اے ذمہ داری رکھیے اے ہے ہی ون وے، انہاں دا انہاں آپ حساب دینا ہے، تو آپ ویکھ تیرے رشتہ داران دے نال کی تعلق ہے۔ اگر بہن تیرے بوئے تے عمری تے کیویں جاندی ہے، اگر برا دے نال تیرا تعلق ہے تے کیا تو دے نال ہاتھ بھی نہیں ملاندا، اگر تیرے والدین نے چاہے تیرے نال زیادتی ہو گئی ہے پر تو انہاں نال مڑ بھی سلام لین دا خواہش مند ہیں یا نہیں، تیرے اللہ تعلق جڑدا پہ ہے یا نہیں، توڑن والا تا نہیں، اور بعض اوقات تھوڑی باڑی واندے نا ڈاز بھی لگ دی ہوئے لا کے تعلق بچا لو۔ اور کتنے ایسے لوگاں نو دیکھے ہے کہ مال و دولت انتہائی زیادہ ہوندہ ہے لیکن رشتہ دار کوئی نہیں رہندا۔ سیانے آندے آئے بے رشتہ دار قتل بھی چے کرے نا تو لاش کم از کم چھاویں سٹ جاندہ ہے۔ اے حال تے ساڑھا ہون اس حوالے نال ہویا پہ کہ خواہ مخواہ رشتہ نہیں کرنا، اس تو برادری یہ چسا نہیں کرنا، ساڑھی برادری بڑی گندی ہے۔ بھئی تو اپنے بارے کمنٹ لے کھا تو کی آندن تیرے بارے تے بار مڑ کر دیں تے مڑ پہلے ذات اور ہندی ہے تے جلے 6 مہینے لگ دیں مڑ پتہ لگ دا بھی یہ تے معاملہ ہی گڑ بڑے ساڑھا تے قبیلہ ہی نہیں، انج ہندہ پہ ہے صرف ایک ساڑھے جذبہ مک گیا رشتہ داری دے بارے۔ اور ایک علاج میں تو اندسا جندہ دل ٹوٹے نا رشتہ دارہ تو پریشان نہ ہویا ہے، یہ بھی بڑا واردہ سودا ہوندہ ہے، بڑا واردہ سودا ہے، ایک تے ثواب ملتا ہے نا تے دوجہ ٹوٹیا ہویا تعلق اللہ نال تے اللہ دے رسول نال بحال ہو جانا۔ جندہ ٹوٹ جائے نا جدوں رشتہ داران لوں کوئی پرابلم آئی ہوئی ہوئے اس دیاڑے تو تہجد دے ویلے اٹھ کے مڑ حضور نو ساد ماریں درود پڑھیں اللہ کے دعا کریں ویکھی اگے بھی تو ہی ہونا ہے تے اللہ کے ہی دعا کرنا ہے، پر وہ مزہ نہیں ہوندہ لیکن جدوں دل تے سٹ لگی ہوندی ہے نا ادھوں اللہ کریم قریب ہو جاندہ ہے۔ تائیں تے علامہ اقبال نے کہا سی تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرمایا کئی بزرگوں نے کہا کہ اللہ تے ٹوٹے ہوئے دلائیں چ ملدا ہے، کدی کدی یہ رشتہ دار اپنا کام کر رہے ہوندے نے تے بندہ نیکی کردہ رہندا ہے، ہر بندے نے جی میں چنگا کرنا وہ نہیں اچھا کر دے، بھائی نہ کرن تو چنگا کر، جے وہ نہ بھی چنگا کرن گے تیرا سودا کھرا ہے، جدوں تو اللہ دے سامنے دعا کر سیں حضور تے درود پڑھیں گا تے ویکھی تیری ٹوٹی ہوئی تار اللہ نال مل جائے گا۔ اے مزہ لو آج کل دیاں جڑیاں راتاں نا جی اے بڑیاں مومن واسطے موسم بہار ہے نیکی دا، بندہ نیند بھی پوری کر لیندہ ہے، فجر تو پہلے جاگ بھی آ جاندی ہے تے بندہ مڑ جدو مسلح تے بیٹھا ہوئے تے جے کوئی ہو جی تکلیف ہے تے انہیں بھی سامنے لے آیا جائے یا اللہ ویکھ لا تیری رضا آستے کیتا ہے تو آپ ہی وارث ہے۔ تے نبی پاک سرکار دا تے رشتہ ہی ایسا ہے کہ جنہ تے بھی گھر آلیاں زیادتی کیتی ہے رشتہ داراں چھڑ دیتا نا
سیرت پڑھ کے ویکھ لو محبوب مصطفیٰ نے انہوں نے دوجیاں نال بھی ود کے پیار فرمایا حضرت سلمان فارسی رشتہ داری ساری ختم لیکن جدوں حضور سرکار دی بارگاہ چاہیں عید دا دن نے حضور سینے لا کے فرمایا سلامانو منہ علی البیت لوگو یہ رشتہ داران لو سکھ نہ ہوئے تے تسی محمد کریم دا امتی اپنے آپنو سمجھ کے حضور دا حکم سمجھ کے او کام نیکی دا کردے روے آجے دنیا داران کی صلہ دینا ہے دانو صلہ اللہ عطا فرمائے گا اللہ دا رسول عطا فرمائے گا تائیں تے سید شبیر حسین شاری پڑھ دے ہم دیا ہے لوگو دل ٹوٹدا پیا تے ٹوٹن دیو کیونکہ دل بڑا فائدہ دیندہ ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے ٹوٹے علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ جنہ قصیدہ لکھے ہے نا انہوں نے بارے یہ بھی لکھے ہے کتابیں بے مرض انجدہ ہو گیا لا علاجہ تے رشتہ داران باہر چا رکھے ہیں انہوں نے کہ گھر رکھنا رہی نہیں تے اوتھے مڑ حضور نو جدوں استغاثہ پیش کیتا ہے تے خواب حضور تشریف لے آئے آپ سرکار نے نا کرم کیتا چادر بھی دیتی انعام بھی دے دیتا نات نو قبول بھی کر لیا شفا بھی ہو گئی تو یہ دا مطلب ہے کہ دل ٹوٹتا ہے جتھے رشتہ داری لوگ عذیت دیندے نے رشتہ داری دی وجہ تو تے انتہا دی ہوئے مڑ بھی حضور دی سنت طریقہ سمجھ کے نیک کام کری ویکھی جڑا وہ صدیاں دا سفر ہا بارگاہ رسالت دے اندر وہ منٹاں چتے ہو جائے گا اے دو آنکھ چوانسو آئے گا دل چو صدا آئے گی مدینے والا کرم فرما دے وے ٹوٹے دلوں کے پڑھ لیجئے سہارے محمد ہیں بیچاروں کے چارے کوئی جویں بھی کردہ ہے تو چنگا کر تو آکھ میں تے نبی پاک نو راضی کرنا ہے میں تے حضور دے طریقے تے چلنا ہے میں تے اللہ دی رضا دا متلاشیاں تے جے تے نو نہ کوئی اجر ملے تے اجر مدینے والے تو منگلمی حضور کرم فرما دیں گے تائیں تے کہندے نے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجی کے ہیں بے قصوں کا سہارا نبی ہے ٹوٹے دلوں کے جنہوں رشتہ داران دی وجہ تو کوئی تکلیف پہنچی ہے بالکل نہ گھبراؤ مدینے والے دی بارگاہ چرز کرو سونیا تھوڑا حکم بجا لایا وہاں ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں بیچاروں کے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بیچاروں کے مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو ہے وارث میرے پیارے محمد ہے وارث میرے آقا نے اپنے امتیاں نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں کوئی میرا غلام فوت ہو جائے او دیتے قرضہ ہوئے وارث او دے رشتہ دار قرضہ نہ دے سکن تے فرمایا او دا قرضہ میں ادا کراں
گا، لیکن اگر فوت ہونے والا مال چھڑ کے گیا تو فرمایا او مال رشتہ دارانوں مل جائے گا۔ مجھے دنیا والوں لاوارس نہ سمجھو، ہے وارث میرے پیارے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعے میں دسیا ساڈا عمل دنیا دے لالچ نو نہیں، ایک دوجے دی خیرات لین آستے نہیں بھی او انج کرے، ساڈے نیک کم اللہ دی رضا واسطے نہیں، اللہ دی رسول دی رضا واسطے۔ اے ویکھو او کیویں راضی ہوندے نے، تے باقی رہ گئی گل بے رشتہ داراں جے تسی راضی کرنا چاہو تے میرا خیال ہے کہ بندے یہی آندے سارے نہیں راضی ہوندے۔ اللہ رسول نو راضی کرنا چاہو تے وہ بڑی جلدی راضی ہو جائے۔ آؤ اس طرف آئیے اور آج دا یہ پیغام پھر سماعت کر لو کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ فرمایا تو پیدا ہویا ہے تعلق بحال کرنالا، قطع تلقی واسطے نہیں پیدا ہویا۔ تو ویکھ تو کی کر رہے، میں نو ویکھنا چاہیے دا میں کی کر رہا تے نیرا اتھے نہ رہو بے اگلے ہی غلط نے، ہو سکتا ہے ایسی غلطی پہ کر دے ہوئے کوئی ساڑی زبان چو تیری انجدہ نکل گیا ہے انہی فوتگی تے انہا دی شادی تے کیوں انہیں زخمی کر دیتا ہوئے۔ کدی ایسی بھی سمجھنے میں کی کیتا ہے، میں تے گل نہیں کیتی۔ تو اس واسطے شریعت صرف نماز روزے زکاة تک محدود نہیں، وہ ساڑی ساری زندگی تے لاگو ہوندی ہے۔ اور میری ایک کوشش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں دوڑے سینہ دے اندر جا کے دل دے کرنا ہے چھے گل کران کہ میرا بھائی کدی بھی قطع تلقی نہ کریں، اس تو وڈا گناہ کوئی بھی نہ ہو، عملی اعتبار نال کوئی نہیں اس تو وڈا گناہ، قطع تعلق کدی بھی نہ ہوئی، ہمیشہ رشتہ داری دا لحاظ کریں۔ اے حضور دا طریقہ بھی ہے، حضور دا فرمان بھی ہے، اللہ دا حکم بھی ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم ساڑی رشتہ داری سلامت رکھے، ساڑے دل چو کھوٹ ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔